جی میرا سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ ناانصافی سے وہ بچائے گا، تو پھر بندہ اللہ کو یاد کیوں کرے؟ میں وہ اسی کا جواب دے رہا ہوں جی کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ قیامت کے دن ناانصافی نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ کہیں نہیں کیا کہ میں اس ہر طرح کی ناانصافی سے انسان کو بچاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا دنیا میں بچانے کا کوئی وعدہ دنیا میں بچانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں پہ تو امتحان کے لیے آئے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے، ناانصافی کریں گے، ہر طرح کے معاملات ہوں گے اور ان کو جج کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اس نظام میں اللہ کبھی دخل اندازی نہیں دے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا اعلان اس نے 3 جگہ قرآن میں کیا ہے، ایک جگہ سورہ احزاب میں، ایک جگہ سورہ فتح میں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں کاز اینڈ ایفیکٹ کے تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو جب اللہ نے یہ نظام پورا کائنات کا کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام پر، سسٹم پر سیٹ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر برائی کرے گا تو سامنے والے کے ساتھ برائی ہوگی، آپ کسی کو ماریں گے تو سامنے والا مرے گا، ایک آدمی کسی عورت کا ریپ کرے گا تو اس عورت کا ریپ ہوگا، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دخل اندازی نہیں دے گا کہ ایک آدمی ریپ کر رہا ہے لیکن ریپ نہیں ہو رہا ہے، ایک آدمی مار رہا ہے لیکن وہ سامنے والا مر نہیں رہا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ اللہ نے خود اعلان کر دیا۔ اب اگر اللہ کی کوئی بات غلط ہو رہی ہو تو ہم سوال کریں، اس کی تو کوئی بات غلط نہیں ہو رہی؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے، نہیں تو اللہ کا مطلب دنیا میں کوئی بس نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ چیز غلط ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا جو بس ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے وہ تو اسی کے بنائے ہوئے سے چل رہا ہے نا، یہ اگر کسی اور نے بنایا ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ بھائی اللہ کا تو بس نہیں ہے۔ اگر یہ نظام خود اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کے اندر نافذ کیا ہے کہ کاز ہوگا تو ایفیکٹ ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بس ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیے اس کائنات کے اندر خدا کی مخلوق صرف ہم نہیں ہیں، اور بھی چیزیں خدا کی مخلوق ہیں ہمارے علاوہ، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بادل ہیں، زمین آسمان ہے، یہ ساری چیزیں خدا کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔ سورج نکلے گا تو خدا کی مرضی سے ہی نکل رہا ہے، اور جب تک کہ خدا چاہیں گے نکلے گا، اس کے بعد سورج کی بھی لائف ختم ہونی ہے۔ لیکن سورج کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ مثلا ارادہ کرے بھائی کل نہیں نکلوں گا، ایسا کوئی اختیار سورج کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ کل میں اپنی جاب پر یا اپنی تجارت پر نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں جائے گا، وہ اپنی مرضی ہے اس کی۔ تو یہ اختیار دینا ایک کو اور دوسرے کو اختیار نہ دینا، یہ خدا کے ہی کرنے سے ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ خدا کا اس کائنات میں کوئی بس نہیں ہے، یہ غلط ہے۔